وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی اپنے پاس رکھ کے ہم اپنی فورن پالیسی لے کے چلیں گے. اس پہ آپ سرخی لگا سکیں کہ ادھر تم ادھر ہم. خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ علیحدگی پسند تو نہیں ہے. بند تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا کیوں بنے گے؟ نہیں، ڈر لگتا ہے کبھی کبھی. میرا نہیں خیال. بھٹو صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو کریٹ کر کے ہمارے سر پہ بٹھا دیتی ہے کہ جناب یہ ہے آپ کا لیڈر. اگر آپ کھانا جو ہے وہ تو وہی آرڈر کر سکیں گے نا کسی جا کے ریسٹورینٹ میں جو مینیو میں لکھا ہے. یا پھر ہم اپنا شیف بدل لیں. وہ شیف بدلنا بھی اگر ہمارے بس میں نہ ہو. شیف کے اندر نا ایک آئی لگا دیں تو چیف بن جاتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو کون ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ ان کا جو طیارہ وہ فوج کی تحویل میں تھے نا، ظاہر ہے کہ وہیں سے کسی نے شرارت کی ہوگی. فوج کے اندر سے؟ فوج کے اندر سے. آج عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز آپ بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا. بیسکلی تو پھر یہی ہوا نا کہ آرمی چیف کے ساتھ تعلقات خراب ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جب قوت مدافعت آپ کی باڈی میں کمزور ہوتی ہے نا تو پھر جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جراثیم کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی یہ جو نواز شریف ورسز عمران خان، بہتر لیڈر کون لگا؟ نواز شریف جو ہے نا ان کے دل میں بڑی وسعت ہے. آپ کے خیال میں اس پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کوئی ایک ایسا کوئی سیاسی رہنما ہے جو شامی صاحب سمجھتے ہیں یار یہ بہت خراب شخص ہے، اس کو کبھی بھی اقتدار نہیں ملنا چاہیے؟ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت انٹریکشن رہا. ان سے بے احتیاطی تو بہت ہوئی. وہ بہت انوالو ہو گئے ملک کی سیاست. موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ دوسری ایکسٹریم پر ہے. یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں. ہماری کوئی آج تک باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی ان سے. آپ کی نہیں ہوئی؟ آپ کی ہوئی؟ میں تو نہیں بتاؤں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر مشکل حالات ہوں اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آگے کیا کرنا ہے، جس طرح کہ آج کل ملک کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کے پاس آنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے. وہ رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو رستہ بتائیں گے کہ اب آگے کس طرح چلنا چاہیے، کیونکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایکسپیرینس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے ماضی کے اندر، مشکل حالات دیکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن نکال کے بتا دیتے ہیں. ہم نے ابھی اسی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے اور ہماری فیلڈ کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم جو ہے وہ ایک نشست کا اہتمام کر رہے ہیں. اس سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب ہمارے پاس تشریف لے کر آئے تھے. اب ایک اور بزرگ ہمیں سکھانے والے، بتانے والے، راہ دکھانے والے مجیب الرحمان شامی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لے کر آئے، میرے لیے آنر کی بات ہے سر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا. آپ کو تو میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ارے بڑی توجہ سے سنتا ہوں. آپ کا شکریہ سر، آپ کا شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی سر. آج بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا. آپ کا اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ، آپ نے اتنے انٹرویوز کیے ہیں، تمام ان بڑے بڑے رہنماؤں کو آپ جانتے ہیں. تاریخ کے حوالے سے بار بار بھٹو صاحب کے ساتھ ایک وہ جملہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم، یہ بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. یہ غلط کوٹیشن کی گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب نے کیا یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ انہوں نے یہ جملہ تو نہیں کہا تھا، لیکن جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب یہی تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ دو اسمبلیاں بنا دی جائیں نا، مشرقی پاکستان میں ایک اسمبلی میٹ کرے اور ایک مغربی پاکستان میں. ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ الگ میٹ کریں، یہاں کے لوگ الگ میٹ کریں. اس کے بعد اپنے اپنے ڈاکومنٹ تیار کریں اور پھر یہ ملیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب انہوں نے اخذ کیا ادھر تم ادھر ہم. لیکن ایگزیکٹ یہ کوٹیشن نہیں تھا. نہیں، لفظ یہ نہیں تھے. تو یہ بیسکلی اگلے دن جو اخبار کے اندر یہ ہیڈ لائن چھپی تھی، عباس اطہر صاحب نے لگائی تھی. عباس اطہر صاحب نے بیسکلی ایک غلط کوٹیشن لکھ دی تھی. آپ صحافت کے حوالے سے تو رول ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اس کی بھرپور ترجمانی کر دی تھی. کیا یہ صحافت میں الاؤڈ ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی کسی نے کوئی تقریر کی ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس لیے میں وہ چار الفاظ، یعنی جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو میں بنا تاثر پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ادھر سنبھال لو، میں ادھر سنبھال لوں. اب میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. گنڈا پور صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک تقریر کی پشاور کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے فورن پالیسی کے حوالے سے کہا کہ جی میں اپنے صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنا چاہتا ہوں، میں افغانستان کے حکام کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں بہت دفعہ اسلام آباد کے اندر میٹنگز کر چکا ہوں، میری بات کوئی نہیں سنی جاتی. تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں اب اپنی پالیسی کے تحت چلوں گا. یہ گنڈا پور صاحب نے بات کی. میں تو فورن پالیسی کی، پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی. اب آپ مجھے بتائیے کہ 1971 ہو اور گنڈا پور صاحب نے یہ بات کہی ہو
اور اگلے دن اخبار کی ہیڈ لائن جو ہے وہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی اپنے پاس رکھے, ہم اپنی فورن پالیسی لے کے چلیں گے. میں مس کوٹ کر رہا ہوں یا صحیح یا غلط کر رہا ہوں؟ اگر دستور بن رہا ہو, اگر دستور سازی کا مرحلہ درپیش ہو, اس میں گنڈا پور سے یہ بات کہیں, اس پہ آپ سرخی لگا سکیں کہ ادھر تم ادھر ہم, یہ چل سکتا ہے, یہ چل سکتا ہے. کیونکہ آپ جو دستور سازی ہو رہی نا, ابھی تو ایک آپ کا دستور جو ہے اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے نا. اس لیے گنڈا پور صاحب جو بھی کہتے رہے, جب عملی قدم اٹھائیں گے تو دستور آڑے آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, ان کی گردن ماپ لی جائے گی. اب چونکہ 1971 کی ہم بات کر رہے ہیں تو 1971 کی بار بار کوٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت دفعہ دی جاتی ہیں, اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی سخت ناراض ہوتی ہے کہ یہ کیوں اس کا موازنہ کر رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کا آپس میں موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیئر موازنہ ہے آپ کی نظر میں, یا یہ غلط موازنہ کیا جا رہا ہے؟ یہ موازنہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ فیئر موازنہ ہے. اچھا, اس وقت دستور بن رہا تھا, دستور اور اقتدار گڑبڑ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اگر دستور بنا لیا ہوتا تو شیخ مجیب الرحمان اب اقتدار سنبھال لیتے. تو دستور پہ جھگڑا تھا جو اقتدار کے جھگڑے میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورتحال ہے, یعنی نہ تو عمران خان صاحب کی وہ حیثیت ہے جو مجیب الرحمان کی تھی. حیثیت نہیں ہے عمران خان صاحب. دیکھیے اس وقت تو اسمبلی میں ان کی 165 میں سے 163 نشستیں ان کی تھی. وہ بھی آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو 2/3 میجورٹی سے بھی وہ تو کہتے ہیں نا. اب عملاً تو ایسا نہیں ہے نا. اس وقت تو قومی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. اور ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے, ان کی بڑی حیثیت ہے, لیکن وہ حیثیت نہیں. ایک بات, عمران خان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان کی تھی. ٹھیک ہے. نہ ہی وہ موضوعات ہیں اس وقت تھے. یہ آٹونمی کا جھگڑا تو نہیں ہے اس وقت کوئی. ٹھیک ہے. یا کوئی دستور سازی کا مرحلہ تو درپیش نہیں ہے. آٹونمی کو ٹچ تو کیا ہے سر یہ فورن پالیسی والی بات کر کے. اب دستور جو ہے اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. آپ یہ جو بھی جیسی ہے بری بھلی ایک پارلیمنٹ موجود ہے نا, ایک منتخب حکومت بھی موجود ہے, آپ کی بھی ایک صوبے میں حکومت موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں نا منتخب حکومت ہے, وہ نہیں سمجھتے یہ منتخب حکومت کے سمجھنے تو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں. نہیں, وہ تو پھر ایسا ہے نا کہ جو پاکستان میں جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کے مخالفین نے اسے تسلیم کب کیا ہے. تو 2018 میں حکومت قائم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی. میں سیدھا سوال کرتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں آج جو حکومت جو پاکستان پہ اس وقت موجود ہے, کیا وہ ایک جائز حکومت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1977 میں یہاں دھاندلی کی شکایت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو جب وہ دھاندلی کی شکایت ہوئی تو اس وقت کی اپوزیشن جو تھی پی این اے, پاکستان قومی اتحاد, جی, اس نے ایک دن کے لیے بھی اسمبلی میں قدم نہیں رکھا. اچھا. پہلے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو تھے نا وہ الگ الگ ہوتے تھے. جی ایسے ہی ہے. قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 3 دن کے بعد صوبائی انتخابات تھے. ٹھیک ہے. اپوزیشن ان کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ کوئی پولنگ اسٹیشنز پہ نہ کوئی ہجوم تھا نہ کوئی قطاریں تھیں. وہاں بیٹھے پیپلز پارٹی کے لوگ کھٹا مورے لگا رہے تھے. اچھا. یا عملے کے لوگ لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی تھی. جی ہاں. تو اب وہ جو انتخابات تھے نا ان کے جعلی ہونے میں تو یعنی اس کی پوری گواہی آ گئی نا پوری قوم کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس اسمبلی کو اس اپوزیشن نے تسلیم نہیں کیا. لیجیٹمیسی اسے نہیں ملتی. نہیں جی. ٹھیک ہے. یہ اسمبلی جو ہے جو وجود میں آئی کہ شکایات جتنی جینون کیوں نہ ہوں اور جتنے بھی اعتراضات اب کریں, لیکن یہ اسمبلی جو ہے اس میں جو اپوزیشن پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے. اب یہاں پہ ایک شکوہ آئے گا. یہاں پہ شکوہ یہ آئے گا کہ عمران خان اسمبلیاں چھوڑ کے جائے تب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ استعفیٰ کیوں دیا. وہ اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں نہ آئے تو اب آپ اس بات پہ اعتراض کریں کہ وہ آ کیوں گیا. نہیں میں نے تو اعتراض نہیں کیا اس پہ نا. ہاں. نہ اس پہ اعتراض کر رہا ہوں, میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی اگزامپل ہے. انہوں نے جب اسمبلیاں توڑی تھیں جی ان کا خیال تھا کہ یہ انتخابات ہوں گے
اور میں نے مجبور کر دوں گا کہ پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اگر وہ اسمبلیوں میں موجود رہتے, حکومتیں ان کی ہوتی اور وہ دباؤ زیادہ بڑھا سکتے تھے, اور آج ان کی امن چین سے بھی دوبارہ حکومت قائم ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ اسمبلی جو ہے یہ ان کی حکمت عملی ہے نا. انہوں نے اس اسمبلی میں, ان کے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جی ہاں. اس اسمبلی, اور ان کے جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جی ہاں. اور وہ ایک صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے, اپوزیشن بینچ ان کے پاس ہے, سینٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہے, کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنی وہ لڑائی جو ہے وہ عدالتوں میں اور لڑ رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے نا, سڑکوں پہ بھی شور مچا رہے ہیں, درست بات ہے, ان کو اس کا حق حاصل ہے. لیکن میرا مطلب یہ, اس سے جو لیجیٹمیسی ہے جو منتخب اداروں کی, وہ تو قائم ہو گئی نا, وہ آپ نے دے دی ان کو. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو پارلیمنٹ ہے ہم اس کو مسترد نہیں کر سکتے, ہمیں اس کا احترام بھی کرنا ہوگا اور اس سے توقعات بھی قائم کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. اب اس ساری چیز کے بعد میرے خیال میں وہ جو کانٹیکس یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اور شیخ مجیب الرحمان کا آپس میں موازنہ نہیں بنتا, کیونکہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, اور موازنہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اب جو حقائق سامنے آ گئے ہیں, اچھا, جس طرح بنگلہ دیش نے خود ڈسون کر دیا ہے شیخ مجیب الرحمان کو خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی علیحدگی پسند تو نہیں ہے, میں تو نہیں مان سکتا ان کے بارے میں. یہ بن تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, ایسا کیوں بنے گے؟ نہیں, ڈر لگتا ہے کبھی کبھی. نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, ہاں, ان کو بھی یعنی قومی دھارے میں رہیں گے. قومی دھارے میں رہیں گے, اور قومی دھارے میں رہنا ہے. اس قوم کے لیڈر ہیں نا وہ. اسی کے اندر تو انہوں نے کینسر اسپتال بنائے ہیں, اسی کے اندر یونیورسٹی بنائی ہے, جی ہاں, اسی کے لیے تو انہوں نے کرکٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے, جی ہاں, عالمی ورلڈ کپ جیتا ہے. جی, تو یعنی ہم اس کو اس طریقے سے تو نہیں دیکھ سکتے نا, ان کو یعنی ان کو ریاست سے الگ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک, میں وہ رہیں گے تو ریاست کے اندر ہی رہیں گے. ہاں, تو وہ بھی جو بدلے ہوئے حالات جو ہیں, تو شیخ مجیب الرحمان کو تو ڈسون کر دیا. اچھا, خود بنگلہ دیش نے آج دیکھ لیں کروٹ لے لی ایک نہیں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, اور میں انہی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں انہی سے بات کروں گا. نہیں, بات یہ ہے منصور صاحب, اگر پارلیمنٹ موجود ہے, جی, اور اس پارلیمنٹ نے ایک حکومت کو بھی جنم دیا ہے, اور تو پھر بات تو اس حکومت سے ہونی چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے, میں ان سے کیا بات کروں. نہیں, وہ تو پھر خود ہی تو اس میں تضادات آ جاتے ہیں نا. اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا. اس وجہ سے اس پاکستان کو انہوں نے بار بار بحران میں ڈالا ہے. جہاں سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے ایک رہنمائی یہ لینا چاہوں گا, گائیڈنس دیجیے گا. بھٹو صاحب کی بات ہوئی, ابھی نواز شریف صاحب کے بھی بارے میں ذرا تھوڑی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے. کیا یہ ایشو تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایکچولی جو بھی بڑے لیڈر آتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, چاہے بھٹو صاحب ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نرسری سے آتے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو کریٹ کر کے ہمارے لوگوں کے سر پہ بٹھا دیتی ہے کہ جناب یہ ہے آپ کا لیڈر, ایک ان نیچرل طریقے سے وہ لیڈرز بنائے جا رہے ہیں. اور آپ تینوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی نہ کوئی ہے ریزن کہ آئے وہیں سے ہیں. درست بات ہے, لیکن اب جو پروسیس چل رہا ہوگا نا اسی میں سے آئیں گے نا لوگ. پروسیس ہی کرپٹڈ ہے نا سر, میرا تو یہ کہنا ہے. اب یہ جیسا بھی ہے, اب یہ اسی میں سے ایمرج ہوتے ہیں. اچھا, ایک واقعہ تو یہ ہے نا سر, وہ اس لیے آج کی جو یہاں پہ ایک جنریشن کا میں ذرا کارڈ کھیلنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پھر ہم جو آپ سے جونیئر ہیں, ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ بھائی جب اس کی برتھ ہی خراب ہے, اس کا سیاسی طور پہ پیدا ہونا ہی جب ایک غلط طریقے سے ہے, اس کے بعد جب یہ لوگ کل کو جا کے ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, عمران خان ہو, وہ کوئی بھی ہوں, تو پھر ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ لوگ تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, آپ ہمیں کیا جمہوریت کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی مثالی صورتحال میں تو جا نہیں سکتے. ٹھیک, اگر آپ کھانا جو ہے وہ تو وہی آرڈر کر سکیں گے نا کسی جا کے ریسٹورینٹ میں جو مینیو میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہمیں جو چیزیں موجود ہیں انہی سے استفادہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, انہی سے راستہ نکالنا پڑے گا. یا پھر ہم اپنا شیف بدل لیں. وہ شیف بدلنا بھی اگر ہمارے بس میں نہ ہو, ہاں وہ تو نہیں ہے, دیکھا نا, وہ تو نہیں. اور پھر بار بار ہمارے یہاں ہوا کیا ہے, ہمارے یہاں تو
یعنی المیہ یہ ہے. یہاں پہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر شیف کے اندر نا ایک آئی لگا دیں تو چیف بن جاتا ہے. اگر چیف سے آئی نکال دیں, آئی کون نکالے؟ صحیح بات. یہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو سیاست دان ہیں, جنہوں نے وقتاً فوقتاً متحد ہو کر یعنی کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں, مثلا 73 کا دستور بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد 18ویں ترمیم کی ہے, اتفاق رائے سے کی ہے نا, تو یہ اگر اکٹھے ہو جائیں اور یہ احساس کریں کہ ان کو یہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر اس پیرامیٹرز میں دستور کے ان کو آپریٹ کرنا ہے. اچھا. اور کوئی اقتدار جو ہے اس کے وہ زندگی اور موت کا کھیل نہیں ہے. اچھا. اس کو کرکٹ کی طرح کھیلنا ہے. کرکٹ کی طرح کھیلنا, ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب تو اسی طرح کھیل رہے ہیں. خان صاحب ایسے نہیں کھیل رہے نا. خان صاحب تو دیکھیں, اب اگر آپ اپنے جو حریف ہیں, حریفان سیاست, ہاں, ان کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو اداروں کو موقع دیں گے مداخلت کا. اچھا, اب اس کے اوپر جو سائیکی ہے نا خان صاحب کے حوالے سے, جو میں جب لوگوں سے میری بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی تو میرا وہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں. اگر میں انہی صوفوں کے اوپر جا کے, انہی کرسیوں میں, ان کے ساتھ والی کرسیوں میں جا کے بیٹھ گیا اور میں ان کے رنگ میں رنگ گیا, تو یہی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو پھر ویسے ہی ہو. تو میری یہ جو الگ شناخت ہے نا, یہی میرا ووٹر سپورٹر جو ہے میرے پیچھے صرف اس لیے کیونکہ میں کہتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. کاش ایسا ہوتا. اچھا. کاش ان کا اقتدار اس کی گواہی دیتا. وہ تو نہیں دیتا. کاش ان کی سیاست اس کی گواہی دیتی. انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے. اس کی لیٹسٹ مثال تو مولانا فضل الرحمان ہے. ارے واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب, پرویز الہی صاحب تو خیر وہ تو بیعت کر لی تھی انہوں نے, پارٹی کا صدر بنا دیا, صدر بنایا پارٹی کا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں, کون سا لفظ ہے سخت جو ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. کسی نے مذاق میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنی وہ گاڑیاں بھی بیچ دی ہیں جس میں ڈیزل بھروایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان سے مفاہمت ہو سکتی ہے, ہاں, تو نواز شریف سے کوئی نہیں ہو سکتی, ہاں, شہباز شریف سے کوئی نہیں ہو سکتی, آصف علی زرداری سے کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو شاید کوشش بھی کی تھی وہ, اگر آپ کو یاد ہو, ایک ملک ریاض صاحب کی ایک مبینہ وہ آڈیو آئی تھی جس میں آج سے کئی ماہ پہلے, بلکہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, جس میں ملک ریاض صاحب الیجڈلی آصف علی زرداری صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب کے بہت فون آ رہے ہیں, تو بتائیں اب کیا کرنا ہے اس کا, میں کیا کہوں. تو زرداری صاحب اس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں, اب نہیں ہو سکتا, اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش ایک وقت ایسا تھا زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے تھے. اچھا. جب عمران خان کا حادثہ ہوا وہ الیکشن کمپین میں, وہ جو کرین سے ہاں, وہ تو اسپتال میں تھے. جی ہاں. تو زرداری صاحب ان سے بات کرنا چاہتے تھے. اچھا. لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ وہ ان کی کال نہیں لیں گے. اچھا. تو پھر یہ ایک چپکی ہو جائے گی نا. ہاں. تو اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اچھا. ہاں. انہوں نے کہا بھی آپ خان صاحب سے بات کریں. اچھا. اور وہ زرداری صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کال ریسیو کریں گے تو وہ ان سے بات کرتے ہیں. تو میں نے عمران خان صاحب سے گزارش کی, دیکھیں اگر آپ کی مزاج پرسی کے لیے کوئی صاحب آپ کو پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کال ریسیو کریں. اچھا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ریسیو کی کال اور بات ہوئی. اچھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے, جب تحریک کی چل رہی تھی بحالی عدلیہ کی, اس وقت بے نظیر بھٹو اور عمران خان اور نواز شریف تینوں اکٹھے تھے. جی ہاں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کبھی بیٹھے نہیں ہیں, تو بیٹھے بھی ہیں جب انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی ہے, یا جب ان کی سیاست کا تقاضا ہوا ہے, یا ان کی, تو آج وہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا چکے ہیں. جی. تو اس لیے اگر وہ اپنی سیاست کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو پھر قومی سیاست کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ان سے میری تو ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, اور میں نے بصد ادب ان کو بار بار عرض کیا ہے, ان سے مل کر بھی کہا ہے, اور آج بھی میری رائے یہی ہے کہ تھوڑا سا وہ لچک دکھائیں اور ایک قومی مفاہمت جو ہے وہ پیدا کریں. شامی صاحب, پیغامات دینے کی چونکہ آپ نے بات کی, اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کیا. ہمارے پاس ایک اڑتی اڑاتی خبر آئی, ہم چاہیں گے کہ آج آپ بیٹھے ہوئے تو اس کی ذرا تصدیق کیجیے.
کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا جب اقتدار چلا گیا تھا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور اس کے بعد ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ایشو چل رہا تھا جس پہ انہوں نے بہت سے جلسے بھی کیے، تو کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے آپ سے رابطہ کر کے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پیغام بھجوایا تھا؟ نہیں، مجھے یاد نہیں، یعنی کہ آپ جا کے میاں صاحب سے کہیں کہ اس وقت ان کا بھی ایک اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے، ہمارا بھی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے، مل کے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں؟ ایسی باتیں تو کرتے رہے، یعنی اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے رہے، ٹھیک، لیکن کوئی جو ان کے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، لیکن انہوں نے واضح طور پر کوئی یہ بات نہیں کہی مجھ سے کہ آپ جا کے یہ میاں صاحب سے کہیں؟ اچھا، ایسا نہیں کہا. اچھا، بس یہ تجزیے میں، گپ شپ میں اس ضرورت کا احساس ہوتا رہا، ہاں، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ بات کہیں. اچھا. لیکن آپ کی اس وقت میاں صاحب سے ہوئی ملاقاتیں جب وہ لنڈن میں ہوتے تھے اس وقت؟ دیکھیے، میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی لندن میں، جب وہ یعنی میرے خیال 2 مرتبہ ہوئی اس دوران میں، اور جب وہ یعنی باجوہ صاحب کو توسیع دے چکے تھے، اچھا، اس کے بعد ہوئی. اچھا، اس سے پہلے بھی ہوئی ایک بار، اچھا. تو ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہا. نواز شریف صاحب کو آپ نے بالکل شروع سے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، جب سے انہوں نے پالیٹکس میں انٹری کی، ان کی انٹری ہوئی کس طرح تھی؟ کہاں سے ہوئی تھی انٹری؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب کی جو انڈسٹری تھی، اتفاق انڈسٹری، جی ہاں، وہ بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کر لی تھی. ٹھیک ہے، جہاں دوسرے کارخانے انہوں نے قومائے، اس کو بھی نیشنلائز کر لیا، سو کالڈ. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ان کے والد جو تھے میاں محمد شریف صاحب، وہ سڑک پہ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر اثر نو انہوں نے اپنی دنیا جو ہے بسائی. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو سیاست میں بھی دخل دینا چاہیے اچھا، یا حصہ لینا چاہیے، میں خیال تاکہ یہ جو سیاست دان جو ہیں، یہ بزنس مین جو ہیں، ان کا سب کیا دھرا جو ہے اس پہ پانی پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال اس سے یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر وہ خواہش جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں لے آئی. اچھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ پتہ پھر تحریک استقلال میں بھی شامل ہوئے، وہیں سے سٹارٹ کیا. ہاں، تو گویا وہ چاہتے تھے کہ سیاست میں کردار ادا کیا جائے اور سیاست کو بدلا جائے. میاں محمد شریف مرحوم کی یہ رائے تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے نواز شریف صاحب پالیٹکس میں آئے، اور پھر پالیٹکس میں آئے تو اس کے بعد پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اور اب وہ ایک پاکستان کے سینئر ترین جو ہیں وہ سیاستدان ہیں ہمارے سامنے. ابھی بھی ہیں؟ اچھا، چلو میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے ذرا وہاں کے بارے، یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے، پلیز اس پہ بھی روشنی ڈالیے، کہ اتنے برائٹ نہیں تھی یہ جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، یہ کوئی بہت زیادہ برائٹ نہیں تھے اپنے تمام بھائیوں کے بیچ میں سے، تو اسی لیے ان کو بھیجا گیا چلیں اور کچھ نہیں ادھر پالیٹکس کی طرف ہی بھیج دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ایک مقناطیسیت ہے. اچھا، ایک دل ربائی ہے. اچھا، وہ آپ کو جب لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. اچھا، یعنی وہ صرف بزنس مین نہیں تھے، وہ ایک لوگوں سے تعلقات بنانا، ان ساتھ ملنا جلنا، یہ بھی ان کے وس تھا. اچھا، اور وہ سب سے بڑے بیٹے بھی تھے. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہی ان کے گھر میں موزوں ترین شخص تھے سیاست میں آنے کے لیے. اچھا، تو وہ جنرل جیلانی کا پھر کیا کردار تھا ان کو سیاسی طور پہ پرورش؟ دیکھیں نا، اس وقت اب دیکھیے کہ جب ماشاء اللہ نے نو پارٹی بیسس کے الیکشن کرائے ہیں، جی، اور پھر اس سے پہلے بھی تو ان کو بھی ضرورت تھی نا کہ نئی لیڈرشپ جو ہے، نئے چہرے آنے چاہیے، نئی لیڈرشپ آنی چاہیے جو پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکے، جو ہاں جی بینظیر بھٹو کو ریپلیس کرے نا. تو وہ پھر ان کے مقابل کھڑا ہو. ہاں، تو نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے وزیر بنے، وزیر خزانہ کے. جی، اس کا جماعت وہ جیت کے آئے 85 کا الیکشن. تو اس کے پاس یہ کہ ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کی ایک شخصیت بھی تھی، اور اس لیے اور دوسرے جو اپنے حریف تھے سیاست کے، ان کے مقابلے میں جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے اپنا چیف منسٹرشپ کے، جی، وہ ایک جدید شخص تھے
وہ ایک نئی لیڈرشپ جو تھی نا، وہ ایک نیا چہرہ تھے ملک کی سیاست کا، تو اس پہ توجہ مرکوز ہو گئی. تو آج 2024 میں جا کے آپ نے پورا میاں صاحب کا پورا کریئر دیکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، آپ نہیں سمجھتے. دیکھیے، ایک ہے کہ اپنے کو بزنس انٹرسٹ کو واچ کرنا، ایک ہے ایک اپنے اقتدار کے ذریعے سے پیسہ کمانا. اچھا، دونوں میں فرق ہے. اچھا. میرا خیال وہ بزنس انٹرسٹ اپنا واچ کرتے ہوں گے اور بزنس مین ہیں بھی، لیکن یہ کہ وہ اقتدار کے ذریعے پیسہ کمائیں. میں نے آج تک میں نے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے کبھی ان کو اس طرح کی کوئی گفتگو کرتے نہیں پایا. نہیں، وہ جو کرپشن کرتا ہے وہ بیٹھ کے بتاتا تو نہیں ہے نا کہ شامی صاحب السلام علیکم، میں نے بڑا پیسہ بنایا تو میں یہ کام کرنے لگا ہوں. تو نہیں، وہ بولتا اس تو لیے کوئی کہ نہیں. ان کا اپنا جو کاروبار تھا ہاں. وہ بھی ایک وسیع کاروبار تھا نا. اچھا، تو وہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں آپ کے خیال میں وہ جائز طریقے سے بنے ہیں؟ جو لنڈن میں وہ جو اپارٹمنٹس کا ایک ان کا کیس بھی چلتا رہا. دیکھیے، جس زمانے میں وہ بنے ہیں، اس زمانے میں جس سے ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، اب ان کے والد باہر چلے گئے، جب ٹیک اوور ہو گیا انڈسٹری کا، وہاں انہوں نے بزنس کیا. اچھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہ پھر مشرف کے دور میں پھر ان کو باہر جانا پڑا. پھر ان کا اپنا سعودی عرب میں بزنس کیا. پہلے اس سے پہلے انہوں نے متحدہ عرب امارات میں کیا، شروع کیا. ٹھیک ہے. ان کے اس زمانے میں یہ جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ ایسی ہی ہوتی تھیں. ایسے ہی ہوتی ہاں، جیسے لوز ٹرانزیکشن ہوتی، مطلب پیسے اگر یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی پیسے ایسے چلے گئے ہو جاتے کہ ہیں وہاں ہنڈی کے ذریعے کما رہے، ہنڈی کے ذریعے چلے گئے کہ آپ وہاں کما رہے ہیں تو آپ نے وہاں وہ کر دیے. دیکھیے، میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک یعنی یہ جو ان کے خلاف کیس تھا پاناما کا، جی، اس میں سزا تو ان کو اس بات پہ دی گئی نا، اقامہ کے اوپر. اقامہ کے اوپر. جی، بعد میں لیکن پاناما کے اوپر ہوئی تھی. بعد میں جب وہ احتساب عدالت میں کیس چلے تو اس میں پاناما میں ہاں، وہ پھر ایک الگ کہانی ہے، مگر جو ابتدائی طور پر ان کی نااہلی ہے وہ اقامہ پہ اقامہ پہ ہوئی تھی. اب وہ بھی کیس جو ہے میرا خیال ہے تو پھر احتساب عدالت سے تو وہ اعلیٰ عدالت میں تو بری ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک آئی جی آئی کا جو ایک پوری سٹوری تھی، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کے خیال میں وہ جو ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، آئی ایس آئی نے بنایا تھا آئی جی آئی کو؟ آئی ایس کا ہی رول تھا اس میں. اچھا. کیونکہ جو آپ کے حمید گل ہیں وہ تو بار بار بات اعتراف بھی کرتے رہے اس کا. اور اس دیکھیے نا، اس وقت جنرل ضیاء الحق جو تھے، ان کا جو حادثہ پیش آ گیا بہاولپور کا، تو اس وقت تو ایک انٹرم گورنمنٹ تھی نا غلام اسحاق کی. تو میرا خیال ہے کہ غلام اسحاق بھی ہیں اور اسلم بیگ بھی ہیں، ان سب کی آشیرواد سے ہی نا ایک یہ پھر اپوزیشن آئی جی اے بنی. ٹھیک. تو یہ ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا سوال، آپ نے بطور صحافی آپ نے بہت کلوزلی اس کو آبزرو کیا ہوگا، ضیاء الحق صاحب کو کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو کون ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کس کا کیا دھرا تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیے، اب جو ضیاء الحق صاحب کا جو حادثہ پیش آیا تو وہ ان کا جو طیارت، وہ فوج کی تحویل میں تھے نا، تو وہاں فوجی مشقیں دیکھنے گئے تھے. ہاں. اور اس کا طیارہ جو تھا وہ بھی وہاں فوجی کے سپرد تھا. جی. تو ظاہر ہے کہ وہیں سے کسی نے شرارت کی ہوگی. فوج کے اندر سے؟ فوج کے اندر سے. اچھا. ہاں جی. فوج کے اندر سے ضیاء الحق صاحب کے خلاف یہ پورا مطلب آپریشن ہوا اور ان کو مار دیا گیا، آپ سمجھتے دیکھیں نا، ہم اس کی ڈیٹیلز میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب آپ ظاہر ہے کہ ان کی وہ ایک فوجی طیارے سے وہاں گئے تھے اور اس کے بعد مشقیں دیکھنے گئے تھے، اور وہ فوجی پورے حفاظتی چھتری میں سفر کرتے تھے، تو وہی کوئی چوک ہوئی ہے نا تو حادثہ ہوا ہے. تو ان کے بعد تو جو اگلے آرمی چیف تھے وہ تو مرزا اسلم بیگ تھے، تو بینیفیشری تو وہ ہوئے بعد میں. مگر اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جو بینیفیشری جو ہے، ہم اس کو تو الزام نہیں دے سکتے نا ہر بینیفیشری کو. اچھا. ہاں، پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. کس کے آپ کے اگر ہر قاتل جو ہے اگر اس کے بعد اس کے وارثوں کو پکڑ لیا جائے تو مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب کا ایک ٹینیور آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب کا وہ جو ان کے اقتدار کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ جہاز کا سارا واقعہ جس میں مشرف صاحب تھے، غلط کیلکولیشن ہوئی اس وقت میاں صاحب سے آپ کی نظر میں؟ ہاں، آپ یہ دیکھ لیں، نتیجہ تو یہی ہوا. میری تو رائے یہی تھی. اور میں نے تو جدے میں ملا میاں صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا سر یہ بتائیے کہ اگر آپ ان کو دفتر میں بلا کے اور برطرف کرتے ان کے عہدے سے تو یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا. تو شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی مناسب ہوتا. میاں صاحب خاموش ہو گئے تھے. اچھا. غلط کیلکولیشن آپ کی نظر میں ہو؟ میرا خیال یہی. اس کے بعد میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں، مشرف صاحب آ جاتے ہیں، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جب وہ واپس آتی ہیں.
ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے اب ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے ان کو وہ سیکورٹی نہیں دی جو پریزیڈنٹل سیکورٹی ہونی چاہیے تھی, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ نکالتی باہر گاڑی میں سے تو پھر بھی یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ان کی جو اپنی سیکورٹی بھی تھی نا ان کی, جی ہاں, تو غفلت تو ہے نا ٹھیک. سیکورٹی کی. لیکن کسی ایک پرٹیکولر اینٹی کو آپ سمجھتے ہیں کس نے یہ آپریشن کیا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ہے اچھا الزام لگانا. ابھی تک بھی ہمیں نہیں پتا, مطلب اتنی دیر ویسے تو کئی لوگوں کو کن لوگوں پہ الزام لگائے گئے. ابھی تو آپ دیکھیے, ابھی تو انہوں نے کہا ہے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. ابھی ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ گفتگو کرتے ہوئے وکیلوں سے یہ بات کہی کہ جو اس کو سہولت کار تھے اور جو کیونکہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے ان کو انہیں دھمکا دیا تو ان کو چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اس سارے ایریا کے دوران اس کے بعد خان صاحب کی انٹری ہوتی ہے. اب یہ وہ ٹائم آ گیا 2008, 9, 10, 11 اور پروجیکٹ عمران خان کہتے ہیں کہ جی لانچ. آپ سمجھتے ہیں عمران خان ایکچولی پروجیکٹ عمران خان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ملتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے نا. اچھا. ایک تو یہ دو جماعتیں جو تھیں ان کے درمیان ایک خلا تھا, ٹھیک ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ خان صاحب کی شخصیت تھی, وہ بلڈ ہو رہی تھی, وہ کرکٹ کے ہیرو تھے, پھر وہ سیاست میں آئے. ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا, ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے دیکھا, جائزہ لیا ہوگا, انہوں نے سمجھا کہ بھئی ایک اچھا یہ ایسا شخص ہے جس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, تو ان پہ نظر جا کے ٹھہر گئی. ٹھیک ہے, پسند آ گئے وہ. مگر سونا ہوتا ہے تو آپ ویور بناتے ہیں نا, مٹی کا ویور تو نہیں بناتے. ٹھیک ہے. ان میں یہ پوٹینشیل تھا, اور پھر دیکھیں 25 سال لگائے انہوں نے اپنی پالیٹکس میں تقریباً اقتدار میں آنے سے پہلے. جی ٹھیک ہے. تو وہ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2011 کے اندر وہ جو لانچنگ تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کی تھی, یا وہ خان صاحب کا اپنا ایک مطلب ان کی اپنی محنت تھی؟ اب دیکھیں میرے خیال ان کا اپنا بھی بڑا کردار تھا اس میں. ٹھیک ہے. اور جو جلسہ کیا انہوں نے, اور جو محنت کی, جو بھاگ دوڑ کرتے رہے. مشرف کے دور میں تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی طرف امید بھری نظروں سے نہیں دیکھا. مشرف سے تو وہ الگ ہو گئے. ان کو تو اس وقت میرا خیال وہ ایک ہی سیٹ تھی, ان کے پاس یہ 2 سیٹیں ایک ہی تھی. تو اس وقت نظر ان پہ نہیں پڑی. 2002 کا الیکشن لڑا, ایک سیٹ تھی. 2008 کے اندر الیکشن لڑا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب کیونکہ نواز شریف بھی جلا وطن ہو گئے, بے نظیر بھٹو بھی باہر چلی گئیں, تو پھر ایک جو خلا تھا اس کو پر کرنے کی کوشش کی نا خان صاحب نے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب وہ ادارے جو تھے ان کو بیزاری ہوئی, محترمہ بے نظیر رخصت ہو گئیں, شہید ہو گئیں, زرداری صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب آ گئے, دونوں کی سیاست جو تھی اس سے جب بیزار ہوئے تو پھر ایک تیسری قیادت جو ہے اس پہ اپنا وطن ڈال دیا اپنے اس کے پڑھنے میں, اور ایک ایک کر کے ساری لوگ جو ہیں وہ ان کی جماعت میں آنا شروع ہو گئے. اشارے کی بنیاد پہ نہیں دیکھا نا, مطلب انہوں نے ایک طاقت کا بھی مظاہرہ کیا, اور پھر اس کے بعد اشارے بھی شروع ہو گئے, اشارے بھی سٹارٹ ہو گئے. اب آگے فاسٹ فارورڈ, جو آج صورتحال ہے, خان صاحب آج جیل کے اندر ہیں, آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جائیں گے؟ ابھی یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طرح وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس طرح الگ ہو جائیں گے, اور اس طرح پھر ان کا یہ حشر ہوگا. لیکن مجھے تو افسوس ہوتا ہے, اس پہ دکھ ہوتا ہے, وہ خوشی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی حالت دیکھ کے؟ ہاں جی. کس بات کا دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ایک اتنا شخص جس کی اتنی فالوئنگ ہو اور اس مقبولیت کے درجے پہ پہنچا ہو, اور پھر وہ ایک جیل میں بند ہو, اس پہ مقدمے قائم ہو رہے ہوں, تو اس پہ افسوس ہوتا ہے. تو پھر اس طرح تو شامی صاحب ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ یعنی جس کی اس ملک میں فالوئنگ ہو وہ تو سب کی ہے, نواز شریف کی بھی ہے, آصف زرداری کی بھی ہے, سارے اس سے گزرے ہیں, تو سارے جیل میں نہ جائیں, پھر کسی کو بھی نہ بھیجیں. آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں یار زرداری صاحب بھی تو 11-12 سال جیل کاٹی ہے نا. نہیں, اس پہ بھی افسوس کریں. نواز شریف اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے, نواز شریف صاحب پہ بھی, نواز شریف صاحب پر بھی افسوس ہوتا ہے. پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, سارے سیاستدانوں پہ افسوس, پروسیس چلتا رہتا. آپ اور میں جیل چلے جائیں وہ ٹھیک ہے, ان لوگوں میں سے کوئی نہ جائے. نہیں, لیکن ان پہ یہ اس لیے افسوس ہوتا ہے نا, ان کی فالوئنگ تھی, یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے, اپنا رول ادا کر سکتے تھے. اگر معاملات آگے چلتے رہتے تو آج پاکستان جو ہے
ان حالات میں نہ ہوتا جن میں آج پھنسا ہوا ہے. آج عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز آپ بنے ہوئے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ اندر گئے ہیں, صحیح کیسز بنے ہیں یا غلط کیسز؟ دیکھیے یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی. اچھا, آپ کی رائے نہیں ہے اس میں؟ میں اس پر رائے نہیں دیتا. اگر ان کے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا. تو بیسکلی تو پھر یہی ہوا نا کہ آرمی چیف کے ساتھ تعلقات خراب ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب قوت مدافعت آپ کی باڈی میں کمزور ہوتی ہے نا تو پھر جراثیم حملہ آور ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی مرض کے. یہاں پہ جراثیم کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی یہ جو میں تو پوچھ ٹھیک ہے. تو اب یہ جتنا ٹائم انہوں نے اندر گزار دیا ہے, میاں صاحب اتنا ٹائم گزار سکتے تھے اندر؟ تو میاں صاحب نے جو گزارا ہے نا, وہ تو باہر چلے گئے نا پھر. باہر بھی رہے اندر بھی رہے. یا تو وزیر اعظم تھے تو ان کو ہتھکڑی لگا کے وہاں سے نکالا گیا. آپ کو کیا تو اس وقت میاں صاحب پہ بھی جب آزمائش پڑی ہے تو انہوں نے کا مقابلہ تو کیا, کمپرومائز نہیں کیا. اس کو پرویز مشرف صاحب پہلی تو جرنیل کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی توڑ دیجیے. میاں صاحب 2 دفعہ باہر گئے ہیں, آپ یا استعفیٰ دے دیجیے. کمپرومائز نہیں کیا, 2 دفعہ ڈیل کر کے باہر گئے. نہیں وہ ایک اور ہال ہے. جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت اگر وہ چاہتے اسمبلی تحلیل کر دیتے, ٹھیک ہے, یا استعفیٰ دے دیتے, ٹھیک ہے, تو یہ کہانی بالکل مختلف ہو جاتی. چلیں 1.5 سال کے بعد ہوش آ گیا, انہوں نے کہا چلو جی باہر چلیں. انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو یہ عمر قید کی سزا ہے. اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی کلثوم نواز کے ہاتھوں تنگ ہو گئے. انہوں نے خود ہمیں اقرار کیا کہ کلثوم نواز جو ہے اس طرح ہنگامہ کر رہی تھی, اور انہوں نے پھر معاملہ کیا اور وہ باہر چلے گئے. کر لی نا, ڈیل کی نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں کہہ سکتے ہیں ڈیل کی. دوسری دفعہ بھی ڈیل کی. کون سی؟ یہ جب پہلے ابھی خان صاحب کے دور میں جب باہر گئے, لنڈن گئے, بیماری کے حوالے سے, پلیٹلیٹس کے حوالے سے, جن کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. یہ جو سیاست ہے نا, جب ایک یہ منہ زور ہوتی ہے نا, جب آپ کے ہاں کوئی وہ تو ہے نہیں کہ بھئی قانون اور ضابطے قاعدے کے مطابق تو چیزیں چلتی نہیں ہیں, تو پھر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرے. اچھا, یہ مطلب دفاع میں آپ ڈیل بھی کر سکتے ہیں. اور کیا کرے گا؟ تو پھر خان صاحب کو بھی کر لینی چاہیے. خان صاحب نہیں, راستہ بنانا ہے نا. ہاں, سرنڈر کرنا نہیں ہے. اچھا, مطلب خان صاحب ڈیل کر کے باہر چلے جائیں, وہ راستہ بنانا کہلایا جائے گا یا ڈیل کرنا کہلایا جائے گا؟ خان صاحب اگر یعنی آپ جو آپ کے اہل سیاست ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں. اب انہوں نے یہ ایک بنایا نا اپوزیشن محاذ. نہیں, لیکن میاں صاحب جب باہر گئے تھے تو اس وقت کوئی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے تو نہیں گئے تھے نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی تھی, ہوگی ڈیل, باہر چلے گئے. تو یہاں پہ آپ خان صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں, اس لیے یا نون لیگ کے ساتھ ڈیل کریں؟ حالات جو ہے نا ان کا اپنا تقاضا ہوتا ہے نا. اچھا, اس وقت یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دائرے میں سفر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے صورتحال سے نکلنا ہے نا ان کو. جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, اچھا, تو اس کا مطلب جو بات کرنے کے لیے موجود ہے اس سے بات کر لی جائے. اچھا, اس سے مطلب موجودہ حکومت کے مطلب آپ نے نکلنا ہے نا اس سچویشن سے, تو ان سے بات کر لی جائے. آپ نے اپنا خوف بھی دور کرنا ہے اور دوسروں کا خوف بھی دور کرنا ہے. ٹھیک. ویسے ابھی تک جتنا بھی کریئر آپ نے سیاسی کریئر دیکھا ہے, ایک موازنہ اگر کیا جائے نواز شریف ورسز عمران خان, آپ کو بہتر لیڈر کون لگا؟ دیکھیے اب میں اس پہ تبصرہ کیا کروں, لیکن میں نواز شریف جو ہے نا ان کے دل میں بڑی وسعت ہے. اچھا, اور وہ یعنی ایک بڑے دل کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں میں نے ان کو یعنی جو دل کی جو وسعت ہے نا اس مقابلے کی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ان میں وہ تنگی آ جاتی ہے جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بیسکلی آپ نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ایک بہتر لیڈر کے طور پہ؟ نہیں, لیکن جب عمران خان جب وہ حکومت آئی ہے نواز شریف کے پاس, اور اس وقت اپوزیشن میں تھے اپنے عمران خان, تو نواز شریف چل کر ان کے گھر گئے ہیں. جی گئے تھے, بالکل گئے تھے, بنی گالا گئے تھے. آپ پھر دیکھ لیں, خان صاحب نہیں آتے. خان صاحب تو ایسا جسچر نہیں دیا. جی ہاں, ایسے نہیں ہے. اب تو خیر وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت تو وہ نہیں ہاتھ جوڑ کھڑے ہو سکتے نا, جانا بنتا, اس میں تو اور صورتحال ہے. لیکن بھارت جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت تو یہ کار کر سکتے تھے نا. ہاں, نہیں کیا انہوں نے, یہ فرق ہے دونوں میں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا رائے؟ آپ نے تو ان کو بچپن سے دیکھا ہے, آپ نے وہ بھی چھوٹی سی تھی تب سے, وہ بھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر. ہاں, دیکھیے جو مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے نا وہ تو انہی کی طرف متوجہ ہے. وہ کوشش کر رہی ہیں پرفارم کرنے کی ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ, اپنا راستہ بنانے کی کوشش کامیاب ہو رہی ہے.
کچھ آگے بڑھ رہی. میں تو خیر ایسا ہو رہا ہے کچھ. آپ نے تو بہت چھوٹے ان کو دیکھا ہوگا, اور کبھی سوچ سکتے تھے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں گی؟ شریف خاندان کے اندر جو خواتین ہیں ان کو بڑا ایک مطلب ایک حد تک ان کو رکھا جاتا تھا, اس سے زیادہ کلثوم نواز صاحبہ نے, ظاہری بات ہے جب میاں صاحب اندر تھے تب ایک رول ادا کیا تھا, لیکن میرے خیال میں تب بھی کوئی خواتین کے حوالے سے یہ رائے نہیں ہوتی تھی کہ خواتین پالیٹکس میں آئیں گی. دیکھیں کلثوم نواز کو بھی پالیٹکس میں لے کے آئے تھے میاں محمد شریف صاحب. اچھا. انہوں نے خود مجھ سے اس بات کا اظہار کیا. ہاں. اچھا. کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ کہ بھئی اس وقت کلثوم نواز ایک رول ادا کر سکتی ہیں, ان کو اجازت دی کہ آپ باہر آ جائیں. اچھا. اور ہمارے یہاں دیکھیں نا کہ جو ہمارے روایتی خاندان ہیں, مثلا بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت آپ کو یہ ظہور علی خاندان جو ہے, چودھری خاندان, اس کی عورتیں بھی باہر آ گئی تھیں. مولانا مودودی کی بیگم بھی جلوسوں کی قیادت کرتی تھی. اصغر خان کی وہ بھی باہر آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں, ان کے بعد جو ہے نصرت بھٹو, وہ بھی ایک میدان میں آئی تھی. تو یہ جو خواتین جو ہیں, پھر فاطمہ جناح کو بھی آپ دیکھیں سب نے سپورٹ کیا. تو میاں شریف صاحب جو تھے وہ کلثوم نواز کو لے کے آئے, اور اب نواز شریف صاحب جیسے بھٹو صاحب کی اولاد ہے, اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی اولاد ہے. اب اس میں جو لیڈرشپ کی صلاحیت تھی وہ ان کی بیٹیوں میں ہے. بھٹو صاحب کا جو ہاتھ تھا وہ بھی بے نظیر پر تھا, اور نواز شریف صاحب نے بھی مریم میں جوہر تلاش کیا, انہیں کو تیار کیا. اب میں چونکہ کمپیریزن کی ایک گیم کھیل رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو مریم نواز اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کمپیریزن ہے کوئی؟ دیکھیے ہر شخصیت جو ہے وہ ایک اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا موازنہ کیا بھی نہیں جانا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا کیا. وہ تو آپ نے کہا تو میں نے کر دیا. اب یہ اس وقت وہ دونوں مختلف حالات میں پرورش پائی انہوں نے. بے نظیر بھٹو کے اپنے حالات تھے, ان کے اپنے حالات تھے, لیکن اپنے والد کی وراثت ان کو بھی نصیب ہوئی اور ان کو بھی نصیب ہو رہی ہے. ٹھیک. انٹلیکٹ دونوں میں سے کس کا بہتر آپ کو لگتا ہے؟ انٹلیکٹ مطلب ایک آپ کی جیسے کہتے ہیں سر یہ آپ کا ویژن ہے, تو یہ ویژن آپ کو کیسا لگ رہا ہے دونوں میں؟ ظاہر ہے کہ بے نظیر جو تھیں وہ اس لحاظ سے سپیریئر ہیں, لیکن جو مریم ہے وہ بھی کند ذہن نہیں ہے. اچھا. ہاں, یعنی وہ یعنی ان کا جو اسٹریٹ کانٹیکٹ ہے وہ بھی ہے, اور پھر انہوں نے سیاست کو قریب سے دیکھا بھی ہے. اچھا. اور نواز شریف صاحب کی شاگرد ہیں وہ, تو یہ بھی ہے. اتنا لمبا عرصہ اپنے باپ کی وہ اس میں آغوش میں پرورش پائی ہے, جو بے نظیر نے اتنا لمبا عرصہ بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں گزارا. ہاں. اب یہ دونوں کزنز کا ذرا کمپیئر کر کے بتا دیں, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز. نہیں, حمزہ جو ہیں اپنی جگہ انہوں نے مسلم لیگ میں کام کیا ہے, مسلم لیگ کو آرگنائز کیا ہے, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, لیکن قومی سطح کے جب لیڈرشپ کی بات آئے گی تو مریم جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوں گی لوگوں کے لیے. ایک سٹیپ اوپر آپ سمجھ. ہاں جی. اب مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان کے ایک کمپیریزن, کیونکہ ظاہری بات ہے اگلی پود جو ہے وہ تو یہ آ رہی ہے. بلاول بھٹو جو ہے نا, دیکھیے ان کو بھی اب نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے اس ملک کی تاریخ ہے اس کو خوب پڑھا ہے, سیاست ہے اس سے واقف ہیں, اور بڑی لگتا ہے بڑے اچھے تعلیق ملے ہیں ان کو. میں نے آپ سے جتنی لوگوں کے بارے میں رائے لی ہے نا, آپ کا ایک جو ہمیشہ ایک آرٹ رہا ہے وہ جس کی میں خود تعریف کرنا چاہوں گا, آپ سب کے لیے بہت اچھا بولتے ہیں. شاید میرے اور آپ کے درمیان یہی فرق ہے, ہم سب کے لیے بہت برا بولتے ہیں. لیکن ہر شخص میں آپ کی رائے ہے, خوبیاں موجود ہوتی ہیں, خوبیاں تلاش کرنی چاہیے. اب خامیاں اپنی تلاش کرنی چاہیے, خوبیاں دوسروں کی. وہ مطلب اچھائی جو ہے وہ آپ کے خیال میں اگلے کی بیان کرنی. آپ کے خیال میں اس پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کوئی ایک ایسا کوئی سیاسی رہنما ہے جو شامی صاحب سمجھتے ہیں یار یہ بہت خراب شخص ہے, اس کو کبھی بھی اقتدار نہیں ملنا چاہیے؟ یہ تو لوگ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کی بھی تو کوئی رائے ہوگی. نہیں, میری رائے نہیں. آپ کی رائے آپ کے خیال میں؟ اچھا, عوام کی رائے ہے, وہ میری رائے. اچھا, آپ کا ایک اور جو وی آر کمنگ ایٹ دی اینڈ, ظاہری بات ہے میں نے سیاست کے بارے میں تو بہت بات کی, اتنے سینئر جرنلسٹ اگر میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں صحافت کے بارے میں بات نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی. آپ نے پرنٹ میڈیا دیکھا, آپ نے الیکٹرانک میڈیا دیکھا, اور اب سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے. اب یہ بدلتے ہوئے زمانے ہیں لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے. کس کو سمجھتے ہیں زیادہ بہتر میڈیم جو ہے وہ کون سا رہا یا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی, مجھے تو پرنٹ ہی پسند آیا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں آپ لکھتے ہیں سوچ سمجھ کے, پھر وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچانک آپ نے کوئی چیز اٹھائی اور فوراً نشر ہو گئی. ٹھیک ہے.
تو ذرا اس میں سوچ سمجھ کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرنٹ ہے وہ بنیاد ہے باقی دوسرے جو شعبے ہیں ان کی. الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور ہمارے سوشل میڈیا میں بھی جو لوگ پرنٹ سے گزر کے آئے نا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں. آپ جیسے آپ تو پرنٹ سے نہیں گزرے, میں پرنٹ سے, اس کے باوجود ماشاء اللہ آپ کا ڈنکا بج رہا ہے. تو لیکن جو بحثیت مجموعی آپ دیکھیں, جو پرنٹ سے گزر کے آتے ہیں ان میں احتیاط جو ہے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا میرے خیال میں کیونکہ خود بھی اس پلیٹ فارم پہ ہوں تو میں یہ خود اقرار کروں گا کہ شاید یہاں پہ وہ پرواہ یا کوشن یا احتیاط وہ نہیں ہے جس کا آپ پرنٹ کا ذکر کریں. سوشل میڈیا تو دیکھیں نا ایک بالکل ایک مختلف چیز ہے. جی, اس میں جس تیزی سے آپ کی بات پھیلتی ہے, جی برق کرتا ہے. اب میں تو اس کو اب یعنی سوشل میڈیا کو میں اس طریقے سے تو ڈیل نہیں کرتا کہ میں خود اس کے اندر کوئی رول ادا نہیں کرتا ہوں. تو میں جو الیکٹرانک میڈیا میں بات چیت کرتا ہوں ان میں سے کوئی چیزیں سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہیں. نہیں, بڑی فالوئنگ ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں گزارش ہے, سوشل میڈیا میں جو پرابلم واقع ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ میڈیا پرسن بن گیا ہے. جس نے کیمرہ لگایا وہ میڈیا پرسن بن گیا. وہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں, جو الزام لگانے والے ہیں, جو دشمن ترازی کرنے والے ہیں, وہ ان کا جو پھیلاؤ ہے اس نے سوشل میڈیا کی جو فوائد ہے نا اس پہ ذرا پردہ ڈال دیا ہے. ایک سوال میں نے سہیل وڑائچ صاحب سے بھی کیا تھا, یہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ صحافی جو ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صحافی, وہ یک طرفہ ہو چکے ہیں. یا تو وہ اس سائڈ پہ ہیں یا تو وہ اس سائڈ کے اوپر ہیں. ہمیں ایک بیلنس کی بہت کمی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روک ٹوک نہ ہو پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے نا. جی, آپ نے کیونکہ آپ کی ویورشپ چاہیے, آپ کو جو ویور زیادہ ہوں گے, پھر اس کے بعد انکم جنریٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں بے بھنگم طریقے سے, اصول وغیرہ اس میں ہٹ جاتے ہیں, تو پھر اس میں بعض اوقات جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی اپنی سنجیدگی برقرار نہیں رکھ پاتے. تو کوئی چیک تو ہونا چاہیے نا. کچھ آپ ہی ہمیں گائیڈ کیجئے, آخر ملک کی جو صورتحال ہے وہ کیوں آخر اس نہج تک پہنچی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دفعہ ہم سے پوچھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ منصور صاحب, آپ کی نظر مجھ سے زیادہ گہری ہے. اور اب تو وہ کہتے ہیں نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو میں تو آپ کو ایک طالب علم کی طرح سنتا ہوں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ جب سے قائم ہوا ہے ہمیں کوئی قرار نہیں آیا کہ ایک بے چینی ہے جو ہمارے اندر دوڑ رہی ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم رہے ہیں. یعنی آپ مختلف ادوار, ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک دستور بنایا اور اس کے اوپر چل پڑے. ٹھیک, پہلے تو ہم نے دستور بڑی مشکل سے بنایا, 9 سال لگے. پھر اس کے بعد یعنی اس کو 2 سال بعد ہماری فوجی قیادت جو تھی اس نے رونڈ ڈالا اپنے پاؤں تلے, اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایسے دستور کے نیچے آ گئے جو فرد واحد نے ہمیں عطا کیا تھا. ٹھیک, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہوں میں آپ کو یہ دستور دے رہا ہوں. جی ہاں, ایک کنسنسس جو ڈاکومنٹ تھا ہمارا 56 کا کانسٹیٹیوشن, جو مشرقی اور مغربی پاکستان نے مل کے بنایا تھا, اور آج ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر وہ دستور جو ہے اسے منسوخ نہ کیا جاتا تو پاکستان اس طریقے سے 2 لخت نہ ہوتا. اچھا, اور اس دستور کے اندر پھر آپریٹ کرتے رہتے ہم, یا ضرورت کے مطابق اس میں ترمیم کر لیتے. یعنی 71 کے سانے کے بیج 56 کے واقعے میں ہیں. ہاں جی, 56 کا جو دستور ہے, ہاں, کیونکہ اس کو ہم نے منسوخ کیا. جو 62 میں دستور آیا اس کو تو پھر تسلیم نہیں کیا نا ہماری سیاسی جماعتوں نے, مشرقی پاکستان نے بھی ٹھیک, اور مغربی پاکستان میں بھی ایک اس کے خلاف جذبات پرورش پاتے رہے. ٹھیک, تو جو ایک بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی ملک کا, اگر اسی پر تنازع پیدا ہو جائے
اس میں تنازع رہا اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں انہوں نے خود اسے منسوخ کیا. ٹھیک ہے. منسوخ کر کے اقتدار جو ہے وہ اپنے کمانڈر ان چیف کے سپورٹ کر دیا, جس کو انہوں نے خود نامزد کیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ دستور جو تھا اس کے تحت تو انتخاب اس کے جو ان کو اقتدار جو تھا وہ منتقل ہونا چاہیے تھا اسپیکر کو, ٹھیک ہے. جس کا مشرقی پاکستان سے تعلق تھا. ٹھیک. اب اگر اس کو اقتدار منتقل ہو جاتا اور وہ آئندہ انتخابات کراتا یا ترامیم جو دستور میں تجویز ہوئی تھی وہ کر دیتا یا کرا دیتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے. ہاں. تو دستور جو ہے ہم پھر دوبارہ دستور سازی کے مرحلے میں چلے گئے. ٹھیک. اور یحییٰ خان کو سمجھایا گیا, جو ہمارے پرانے سیاسی لیڈر تھے جتنے ہیں وہ کہتے رہے کہ دستور نہ بنائیں. دستور جب سیاست دان آپس میں لڑ رہے ہوں اور تعصبات جو ہیں اور تضادات جو ہیں وہ سوسائٹی پر غلبہ پا رہے ہوں تو ایسے موقع پر دستور نہیں بنائے جاتے. اچھا. تو 56 کا دستور اس کو بحال کر دیا جائے, جا کے گاڑی جہاں سے ڈی ریل ہوئی تھی وہاں سے وہ ریل پہ پٹری پہ دوبارہ آ جائے. مگر وہ بات نہیں مانی گئی اور کہا نہیں ہم تو دستور بنائیں گے. یہ غالباً آپ 71 اور 73 کے درمیان کی بات کر رہے 70 کا الیکشن 70 کا. اچھا, اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. جب دستور بنانے کے لیے پھر ہم نے اس کے جو 2 اصول تھے پیرٹی اور 1 یونٹ. مغربی پاکستان اس وقت ایک صوبہ تھا. ٹھیک. اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پیرٹی تھی. اس کو توڑ ڈالا یحییٰ خان نے یک طرفہ طور پر. ٹھیک. اور وہ آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دے دی. اور مجیب الرحمان جو ہے وہ واحد نمائندہ طاقت بن کر ابھرے اور 165 نشستیں تھیں مشرقی پاکستان کی. جی ہاں. ان کو 163 انہوں نے لے لی. ہاں. تو انہوں نے کہا اب تو دستور میں اپنی مرضی سے بناؤں گا. اور اس کا نتیجہ کیا دیکھا آپ نے پھر فریم ورک آرڈر تھا یحییٰ خان کا. ہاں. اس میں تو لکھا ہوا تھا سمپل میجورٹی سے دستور بنے گا. جی. تو سمپل میجورٹی ان کے پاس تھی. تو شیخ مجیب الرحمان صحیح کہہ رہے تھے پھر. تو کہہ رہے میں اپنی سمپل میجورٹی سے بناؤں گا. ہاں. اب دستور کے لیے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ دستور جو تھا نا اس میں ان کو میجورٹی مل چکی تھی مشرقی پاکستان کو. جی ہاں. اگر اس وقت اور جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ ڈھاکہ تھی. جی ہاں. یعنی جو ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہ ڈھاکہ میں تھا. ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ قائم ہوتی تو ڈھاکہ جو ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر بن جاتا اس کا. جی. وہ جب پارلیمنٹ ہوگی وہی وزیر اعظم ہوگی. تو گویا مشرقی پاکستان کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ پورے پاکستان پر حکومت کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ مجیب کا ایجنڈا کچھ اور تھا جس کا اب وہاں احساس ہو رہا ہے. کیا ایجنڈا تھا؟ ایجنڈا پاکستان کو توڑنا. شیخ مجیب کا یہ ایجنڈا تھا. شیخ مجیب کا یہ ایجنڈا تھا. اس لیے انہوں نے پھر دیکھیے اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا. ملتوی ہونے کا احتجاج ہوا لیکن پھر دوبارہ اجلاس بلا لیا گیا. ہاں. اب انہوں نے کہا میں نہیں اس میں آؤں گا. ہاں. اور شرائط لگا دی. جب آپ کی میجورٹی ہے اور اجلاس بھی ڈھاکہ میں ہونا ہے, کوئی اسلام آباد میں نہیں ہونا کہ آپ کو خطرہ ہو, تو آپ پھر پورے ملک پہ حکومت کرتے. پھر تو تحریک جو تھی یہاں کے 4 صوبے چلاتے ہیں نا خود مختاری کی. شیخ مجیب کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. یہ کہ وہ تو ان کی بیٹی جو ہے حسینہ واجد اس نے بعد میں شہادت دے دی اس بات کی. اچھا. کہ میرے والد جو تھے وہ تو ان کا ایجنڈا یہ تھا. اچھا. اور مودی صاحب وہاں آئے جب انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ملک فراہم کیا. یعنی تو اللہ اب میرے باقی تجزیے جو ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے. اچھا. جب حسینہ واجد کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے والد یہی چاہتے تھے. اور یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا شیخ مجیب کے حوالے سے. اب ویسے تو میں نے موجودہ حالات کے حوالے سے کرنا تھا لیکن اچھا ہوا نہیں, آپ نے اچھا کیا کہ آپ ماضی کی ذرا جو چوٹیں ہیں ذرا اس کو بھی آپ بتا رہے ہیں کیونکہ اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملے گی. شیخ مجیب اگر یہاں تک پہنچے آپ کے مطابق کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے
تو یہاں تک بات پہنچی کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ تو فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھے، وہ ان کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ اس تحریک آزادی کے اندر جو ہے پورا ان کا ایک رول تھا، کرتے 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 آخر ایسا کیا ہو گیا کہ قطر میں جا کے جو ہے وہ شیخ مجیب پاکستان کو توڑنے کی بات کرنے لگے؟ اگر طاقت پارلیمنٹ کے پاس رہتی تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی. طاقت کیونکہ فوجی قیادت آ گئی، اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، ماشاء اللہ لگا. ٹھیک. اور جو فوج میں اکثریت جو تھی وہ مغربی پاکستان کی تھی. ٹھیک ہے. اور جب فوجی حکومت ہوگی تو گویا مغربی پاکستان کی حکومت ہے. دیکھیں نا، اگر ان کی پارلیمنٹ میں تو وہ ان کی سے تھی، اور پارلیمنٹ میں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، ان کا بندہ صدر بھی بن سکتا تھا. اچھا. اگر ہمارے ہاں دستور کے تحت حکومت ہوتی تو یہ اس طرح کا احساس محرومی پیدا نہ ہوتا. ٹھیک. اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پھر جو ہمارا انڈیا موجود تھا وہ اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کر سکتا. تو یعنی شیخ مجیب کو حالات اور واقعات نے ایسا بنا دیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اب آپ اس کو جس طرح بھی دیکھیں حالات، ایک واقعات، ایک تو یہ تھے نا بھئی آپ سٹرگل کرتے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں جمہوریت جو تھی اس کو حاصل کرتے، جیسے کہ ایوب خان کا خاتمہ ہوا. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ کو میجورٹی مل گئی ہاؤس میں. تو اس کے بعد تو اگر آپ چاہتے، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے نا کہ مشرقی پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری چاہیے، ٹھیک، اور وہ ایکسٹریم کی چاہیے. اور مغربی پاکستان سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ نہیں، صوبائی خود مختاری کی حدود کم ہونی چاہیے، ٹھیک، مرکز مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر مرکز مضبوط ہوتا تو حکومت کس کی ہوتی؟ عوامی لیگ کی، ہے نا. تو مشرقی پاکستان کے جب یہ بنگلہ دیش بن گیا تو ایک زمانے میں کافی آنا جانا تھا وہاں، دوست آتے تھے وہاں سے، جرنلسٹ بھی آتے تھے، طالب علم بھی آتے تھے. ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا اچھا کہ جب آپ کی میجورٹی تھی ہاؤس میں، پھر آپ نے یہ نعرہ کیوں لگایا یا اس کو سپورٹ کیوں کیا؟ اچھا. تو وہ چپ ہو جاتے تھے. اور آج یہی سوال وہاں زیر بحث ہے. اب انہوں نے یوم قائد اعظم منایا ہے اور قائد اعظم سے اپنا رشتہ جوڑا ہے کہ قائد اعظم اگر نہ ہوتے تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا. گویا تحریک پاکستان نہ ہوتی تو بنگلہ دیش بھی آزاد نہ ہوتا، وہ حصہ ہوتا انڈیا کا حصہ ہوتا. بالکل. تو اب دیکھیں یہ تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے یا جبر ہے کہ ہم نے، یعنی یہ سوال ایسا ہے جو ہمارے مشرقی پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے دوست ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 71 کے سہنے کا آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ دیکھیں، یحییٰ خان، مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی، یہ چاروں افراد، ان چاروں میں سے کوئی ایک نہ ہوتا تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. اچھا. اب دیکھیں، یہ میں ایک بنگلہ دیش گیا، اس وقت شیخ مجیب الرحمان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ان کو تحقیق کیا جا چکا تھا. تو خود مشتاق اس کے بعد صدر بنے تھے، وہ بھی سبکدوش ہو چکے تھے. میں ان سے ملا، ٹھیک. انہوں نے کہا جس دن انہوں نے کہا مجیب، بھٹو اور اندرا تینوں کو غیر فطری موت نصیب ہوئی. جی ہاں، ایسے ہی. ٹھیک ہے. جب اندرا گاندھی قتل ہوئی ہے تو ان کا جب بنگلہ دیش آبزرور اخبار، ان کا وہاں پہلے پاکستان آبزرور تھا، اس کے فرنٹ پیج پہ 3 تصویریں لگی تھیں. ٹھیک ہے. اندرا، مجیب اور اپنا بھٹو. ٹھیک. اور اس دن اخبار پورے ڈھاکے میں مل نہیں رہا تھا. اچھا. دیکھیں، یہ چاروں میں سے ایک نہ ہوتا نا، مثلا بھٹو صاحب یہ موقف اختیار کرتے کہ بھائی آپ نے دستور بنانا ہے، دستور پہ ہم سے بات کریں، اقتدار آپ کا حق ہے. اچھا. انہوں نے موقف اختیار نہیں کیا. میں نے تو ان کی خود تقریر سنی ہے یہاں چیرنگ کراس میں. اچھا. انہوں نے کہا سندھ اور پنجاب طاقت کے سرچشمے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں مسز بندرا نائکے نہیں ہوں، اس وقت سری لنکا کی پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن تھی، تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. اچھا.
تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور مجیب الرحمان وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اب بات چیت کروں گا, اگر دستور بنانا ہے یک طرفہ طور پہ نہیں بن سکتا, دوسروں سے بھی مشورہ کر کے دستور بناؤں گا, پھر حکومت میری ہوگی کیونکہ میجورٹی میرے پاس ہے. تو کرائسس نہ پیدا ہوتا. اور یحییٰ خان جو ہیں اگر وہ تو آخری لمحے تک نا جب مجیب الرحمان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ اقتدار کی بندر بانٹ پہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاکومنٹ ہو چکی ہیں چیزیں کون سی. وہ کہہ رہے تھے مجیب الرحمان سے کہ اگر میں آپ کے ساتھ مل کے آپ مجھے صدر بنا دیں اور بھٹو اپوزیشن میں بیٹھے گا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو روکنا ہوگا نا وہاں. ہاں, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے سٹرینگتھن کریں. اچھا, ان کا یہ کیا کریں, ان کا جی وہ ہمیں چند وزارتیں جو ہیں وہ ہماری مرضی سے ہونی چاہیے. اچھا, کیا کون تھی؟ داخلہ, خزانہ, کمیونیکیشن, خارجہ. تو رہ کے گیا. انہوں نے کہا پھر ان کا ہم سوچ کے جو ان کی گفتگو ہے مذاکرات ہے ان کے اے ڈی سی یحییٰ کے انہوں نے لکھا ہے اس کو. اچھا, اب انہوں نے کہا جی اچھا میں سوچ کے جواب نہیں کری. تو انہوں نے کہا کہ جناب پھر ہمارے لیے کیا رہ گیا ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے مذاکرات ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم اندرا نہ ہوتی جی, انٹروین کی, انڈیا نے انٹروین کیا, اگر ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے صلح بھی ہو جاتی. اگر وہ کمک میسر نہ ہوتی اور وہ مداخلت نہ ہوتی تبھی یہ اشر نہ ہوتا. میرے پروڈیوسر صاحب نے ابھی بھی ایک سوال رہ گیا تھا جو ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں, صحافیوں کے بارے میں بات کر لی. دو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے نہیں لی. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت انٹریکشن رہا, ٹھیک ہے, اب تو وہ نہیں ہیں اپنے اس عہدے پہ, لیکن ان کے بارے میں پرسنالٹی انالیسس کیسے ہیں آپ کے؟ دیکھیں جنرل باجوہ جو تھے جب وہ کمانڈر ان چیف تھے تو اس وقت تو بڑے ہمیں مدبر اور دانشور نظر آتے تھے, بڑے کھلی ڈلی بات کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان سے بے احتیاطی تو بہت ہوئی. اچھا, اور میرا خیال انہوں نے جو ہماری ڈیکورم ہے نا اس کو برقرار نہیں رکھا. اچھا, وہ بہت انوالو ہو گئے ملکی سیاست میں. اچھا, اور پھر ظاہر ہے ان کو اب اس کو آپ قصور کس کا ڈھونڈیں گے, ملکی سیاست کا ڈھونڈیں گے, ان کا ڈھونڈیں گے. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب انہوں نے مل کے ایک حکومت بنائی تھی نا, اور مل کے چلائی بھی. ٹھیک, عمران خان صاحب نے موقع دیا نا ان کو, لیکن اس کے بعد پھر سانجے کی ہنڈیاں چوراہے میں پھوٹ گئی. بہت زیادہ سیاست میں انوالو ہو گئے, بہت involve. عمران خان کے ساتھ مل کے حکومت چلائی. موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ دوسری ایکسٹریم پر ہے. اچھا, یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں. یعنی تو اچھی بات نہیں ہے. نہیں اچھی بات ہے, لیکن کچھ تھوڑا بہت تو جب آپ اس کے اندر ہوتے ہیں. میں جب ہماری ایک دفعہ ان سے بات چیت ہوئی ایوان صدر میں, جی, تو کہنے کا نہیں میں میڈیا جو ہے نا بس اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے. اچھا, اور آپ بس یہ قوم کے اندر امید پیدا کریں, یقین پیدا کریں, اچھی بات ہے, لیکن وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے ایکچولی کافی ناراض ہیں اور بار بار ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر. ہاں, مگر وہ جو دوسرے میڈیا کے لوگ ہیں ان سے بھی کوئی رابطہ ہے. ہماری کوئی آج تک باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی ان سے. آپ کی نہیں ہوئی؟ کسی کی آپ کی ہوئی؟ میں تو نہیں بتاؤں گا. نہیں, اگر ہوئی یا نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں بتاؤں گا. تو پھر میں بھی کہوں. شامی صاحب تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. آپ نمبر لے گئے نا مجھ پر. ناظرین, مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, ان سے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں پتہ لگتی ہیں. کئی ایسی چیزیں جو ہماری مسکنسیپشن ہوتی ہیں, مس انفارمیشن ہوتی ہے, ہمیں صحیح طرح ماضی کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہوتا, ان کا ورژن ہسٹری کا کیا ہے. چاہے 1971 کی بات ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیا رول رہا, محترمہ بے نظیر بھٹو, نواز شریف صاحب کی سیاست کا آغاز کس طرح ہوا, عمران خان صاحب کا سیاسی کریئر کس طرح پہنچا. جب تک آپ ماضی کو نہیں دیکھیں گے, اپنے اس جو پرانے آپ کے فٹ سٹیپس ہیں اس کی طرف نہیں دیکھیں گے, آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کی غلطیاں کیا تھیں. اگر آپ کو اس کا پتہ لگ جائے, آنے والا رستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ غلطیاں آپ کوشش کرتے ہیں دوبارہ آپ نہ دہرائیں. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.